تو سنو, دل اور گردے ہیں تو سنو. اسلام پانی اور رنگ کی طرح اگر ہم اسلام کو اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں تو سنو. اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر عید کا خطبہ اللہ کے نبی مردوں کو دیتے تھے تو عورتوں کے مجمع میں پردے کی اوٹ سے آپ ان کو بھی خطبہ دیتے تھے, اور پردے کے پیچھے سے خطبہ دیتے ہوئے کہتے تھے یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار. اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو, اس لیے کہ ہم نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھی گئی ہیں. پوچھا صحابیات نے اے اللہ کے نبی آگے کی تقریر ہم نہیں سنیں گے آپ کی, بس کریے, ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں گئیں, کیوں جائیں گی, تاکہ ہم وہ عمل اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم چھوڑ دیں. فرمایا تکثرن اللعن تکثرن اللعن وتکفرن العشیر, تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو, تکثرن اللعن, تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو, ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہو, ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہو, اور اپنے شوہر اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی ہو. یاد رکھنا میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنہا راضٍ, جو عورت مر گئی, جس عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا, اس سے راضی تھا, تو وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی. میری ماں بہنیں پہلی بات تو سن نہیں رہی ہیں, اور جو سن رہی ہیں وہ سن لیں. اللہ کے نبی نے جنتی عورت کی پہچان بتائی, ایما امرأۃ ماتت, جو عورت مر جائے, انتقال کر جائے, لیکن انتقال کرتے وقت اس کا پتی, اس کا ہسبینڈ اس سے راضی تھا, اس سے خوش تھا, فدخلت الجنہ, تو یہ عورت جنت کے اندر جائے گی. لیکن اس کے الٹے بھی فرمایا کہ جو عورت مر گئی اس حال میں کہ اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا, اس سے خوش نہیں تھا, تو وہ کتنی بڑی نمازی ہو, چاہے تہجد کی نماز ہی کیوں نہ پڑھتی ہو, وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. چاہے کتنی روزے دار ہو, وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے تاکہ وہ جب گھر سے جائیں, سسرال میں جائیں, تو وہ اپنے پتی کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں, ہم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے, اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے, ہماری بیٹیاں موبائلوں میں ڈرامے دیکھ رہی ہیں, اور جیسے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے آج وہ اپنے پتیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں. ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے اسلام کو. سنیے اور غور سے سنیے, ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. سن لو, آج مسئلوں پہ آ گئے ہیں اور میرا دماغ اب ادھر پھر گیا ہے, تو اب سنیے آپ. ہم اپنی بیوی کے ساتھ, ایک مثال ہے, آپ بھی سنیے, ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, اور کھانا کھاتے ہی کے دوران ہماری بیوی کی بہن, سالی, بیوی کی بہن گھر میں آ جاتی ہے, اور میری بیوی اپنی بہن کو کہہ رہی ہے آؤ آؤ تم بھی کھانا کھا لو, آؤ آؤ کوئی بات نہیں آؤ, اور سالی بھی بیٹھ گئی. سنو, کلیجہ ہے تو سنو, دل اور گردے ہیں تو سنو. اسلام پانی اور رنگ کی طرح اگر ہم اسلام کو اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں تو سنو. بیوی کی موجودگی میں بھی, بیوی کی موجودگی میں بھی, بیوی کے سامنے بھی ہم اپنی سالی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. میری سالی بھی میرے ساتھ بیٹھ کر میری بیوی کی موجودگی میں بھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے. اسلام ہماری بیوی کی بہن کو, ہماری سالی کو بھی بیوی کی موجودگی میں بھی بہنوئی کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اپنی سالیوں کو اسکول پہنچانے والوں, اپنے گاؤں سے کشن گنج اور سلی گڑی تک لے جانے والوں, اپنی بائک پر بٹھا کے گھمانے والوں, کان کے پردے کھول کر سن لو, تمہاری سالی کا باپ یعنی تمہارا سسر بھی اگر تمہیں اجازت دے رہا ہو اور بیوی بھی کہہ رہی ہو جاؤ میری بہن کو اسکول چھوڑاؤ, جاؤ میری بہن کو ہاسپٹل لے کر اس کو ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کرایا ہو, سلی گڑی لے جاؤ, بیوی کی پرمیشن کے باوجود
باپ کی سسر کی اجازت کے باوجود بہنوئی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی سالی کو اکیلے تنہ تنہا اپنی بائک یا فور ویلر پر سلیگوڑی لے جائے، کشن گنج لے جائے، یہ حرام ہے اس کے لیے۔ کلیجہ تھام کے بیٹھو اور دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے، پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ جب بیوی کی اجازت اور سسر کی اجازت کے بعد بھی جائز نہیں ہے تو بنا اجازت گھمانا یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ بہت آسان ہے کہہ لینا کہ سالی آدھی گھر والی ہے، تیرے باپ کا فتویٰ ہوگا، یہ تیرے باپ کا سسٹم ہوگا، یہ تیری بہن بھی کسی کی سالی ہوگی وہ بھی اس کی آدھی گھر والی ہوگی۔ اس کو اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ اسلام کے اندر سالی کو بھی بہنوئی سے پردہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بیوی کے انتقال کے بعد یا بیوی کی طلاق کے بعد سالی کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ نکاح جائز ہو اس سے پردہ ضروری ہے۔ جہاں یہ مسئلہ سالی کے ساتھ ہے وہیں یہ مسئلہ بھابھی کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ سن لو، ہماری بھابھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، یا جرجیت صاحب کھانا کھا رہے ہیں اور جرجیت صاحب کے بھائی کی بیوی یعنی بھابھی ہمارے روم میں آ جاتی ہے اور ہمارا بھائی بھی وہیں بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اور بھائی نے کہہ دیا اپنی بیوی سے آؤ تم بھی کھانا کھا لو، کوئی بات نہیں دیور ہے تمہارے، بیٹھو۔ بھائی کی پرمیشن کے باوجود، شوہر کی اجازت کے باوجود بھابھی کے لیے دیور کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ بھائی کی پرمیشن کے باوجود بھابھی کو اکیلے بائک پہ بٹھا کے کشن گنج اور دارجلنگ لے جانا، سلیگوڑی لے جانا جائز نہیں ہے۔ دلیل یہ ارائیت الحموا یا رسول اللہ، ایک عورت نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ دیور ہمارے گھر میں رہتا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، محلے کے دوسرے لوگوں سے کبھی کبھی بے پردگی ہو جائے چلے گا، محلے کے دوسرے لوگوں کے سامنے کبھی چہرہ کھل جائے چلے گا، الحم الموت، لیکن دیور سے ہر حال میں پردہ کرنا ہے، کیونکہ دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے۔ یہ زبان ہماری نہیں ہے، ہماری زبان ضرور ہے لیکن الفاظ محمد رسول اللہ کے ہیں، حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، الحم الموت، دیور بھابھی کے لیے موت ہے۔ اب اندازہ لگاؤ جو موت ہو وہ موت کیسے بھابھی کو لے کے جا سکتا ہے اپنے گھر سے باہر؟ صاحب میرے بھائی نے اجازت دے دی، یہاں بھائی کی اجازت نہیں چلے گی، یہاں شریعت کا حکم چلے گا، شریعت کا حکم۔ ہم ان چیزوں پر غور کریں، سوچیں کیا اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ فرمایا جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو، جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کے سر کے بال کاٹو، پورا ٹکلا 7ویں دن اس کے سر کے سارے بال چھلو، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔ مان لیجئے سارے بال ہم نے کاٹے اور 5 گرام ہوئے تو 5 گرام چاندی یا 5 گرام چاندی کی قیمت غریبوں میں مسکینوں میں دی جائے گی، اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے ہو۔ 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، گڈو پپو نہیں، ٹوئنکل نہیں، لڑکیوں کے نام اوئیٹی سوئیٹی نہیں، اچھا نام رکھو، نام کا اثر پڑتا ہے، قیامت کے دن ناموں سے بلایا جائے گا۔ اچھا نام رکھو جس کا معنی اچھا ہو۔
جب 7واں دن ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو. اور مسئلہ یاد رکھنا، عقیقہ صرف 7ویں ہی دن ہے، 14ویں دن کی دلیل نہیں ہے، 21ویں دن کی دلیل صحیح نہیں ہے کہ 7ویں دن طاقت نہ ہو تو 14ویں دن کر لو، 14ویں دن نہ ہو تو 21ویں دن کر لو. نہیں، عقیقہ صرف 7ویں دن ہے، اور 7ویں دن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر سکے تو جب تمہیں موقع ملے، جب تمہارے پاس مجبوری ختم ہو جائے اس وقت کر لو. 7ویں دن نہیں کیا اور 8ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 8ویں دن کر لو، 9ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 9ویں دن کر لو. اب یہ نہیں کہ 7ویں دن نہیں کیا تو اب 14ویں دن کر لیں گے، نہیں، 14ویں دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا. 14ویں دن بھی مجبوری رہی، 21ویں دن بھی رہی، تو جب تمہاری مجبوری ختم ہو جائے تب کر لو. اور جب تک اس بچے کا عقیقہ کر نہیں لیا جائے گا اس بچے کی دعا باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا؟ رہن ہے، رہن بچہ گروی ہے، چاہے کتنی وہ بچہ دعا کرے باپ کے حق میں پھر قبول نہیں ہوگی اگر عمدن قصدن جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود آپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو. یہ باپ کے اوپر ایک قرض ہے جب تک وہ اس کو ادا نہیں کرے گا. ہاں، بچہ 20 سال کا ہو گیا، اب مجبوری ختم ہوئی ہے تو اب کر دو. باپ 20 سال تک اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کر سکا مجبوری کی وجہ سے اور انتقال ہو گیا تو بچہ خود کمانے لگے تو وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے. لیکن کرنا ہے اگر استطاعت ہو جائے تو کرو، کرنا ہے. یاد رکھیے 7ویں دن عقیقہ کرے گا، جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرو. 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، اس کے سر کے سارے بال چھیل کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس چاندی کی قیمت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو. لڑکا ہے تو 2 جانور اور لڑکی ہے تو 1. گائے نہیں چلے گی، بھینس نہیں چلے گی، اونٹ نہیں چلے گا، بڑے جانوروں میں عقیقہ نہیں ہوگا. عقیقے کے لیے بھیڑ بکری چاہیے، دبا، انہی جانوروں میں عقیقہ ہوگا. لڑکا ہے تو 2 اور لڑکی ہے تو 1. ہاں، اگر آپ کے پاس مجبوری ہے اور لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن 2 جانور کی قیمت نہیں ہے، 2 جانور کی استطاعت نہیں ہے، 1 جانور آپ کر سکتے ہیں. اگر استطاعت نہیں ہے تو 1 جانور بھی کیا جا سکتا ہے. اسلام میں آسانی ہے، سختی نہیں ہے. اگر 2 لڑکا ہے اور ہم غریب ہیں، 2 جانوروں کی قیمت نہیں ہے میرے پاس لیکن 1 کی استطاعت ہے تو یہاں اجازت ہے شریعت کی طرف سے تو تم 1 ہی کر دو، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی پر اس کی بوجھ سے زیادہ، اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے. لڑکی ہے تو 1 ہے ہی. میرے بھائیوں، پھر حکم ہوتا ہے جب تمہارا بچہ زبان چلانے لگے، کچھ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلواؤ. 6-7 مہینے کے بعد بچے تھوڑا تھوڑا بولنے لگتے ہیں تو اس کی زبان سے اللہ 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 نکلواؤ. اور جب بچے کی زبان تھوڑی صحیح ہو جائے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ 4 سال کا ہو گیا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کتنا گدھا ہے یہ باپ. اور میں گدھا کہہ دیا ہوں، جس کو برا لگتا رہے، جس کو مرچی لگ رہی لگتی رہے. اب بتائیے گدھے میں عقل نہیں ہوتی ہے؟ گدھے میں عقل ہوتی ہے کہیں؟ ہارن بجاؤ تو گدھا وہیں آئے گا جہاں گاڑی گھوم رہی ہے، ٹی ٹی اور آئے گا گاڑی کے پاس. اس میں عقل نہیں ہے. یہ بتاؤ آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا، آپ اس کا برتھ ڈے بنا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تیرا بچہ اللہ کی طرف سے 80 سال کی عمر لے کے آیا تھا، 5 سال اس کی کم ہو گئی ہے، اب اس کی عمر 75 سال رہ گئی ہے اور تو خوش ہو رہا ہے. وہ اپنی زندگی کے 5 سال کم کر چکا اور تو خوش ہو رہا ہے. اگلے سال وہ 6 سال کا ہو گیا، پھر تو کیک کاٹ رہا. وہ 1 سال اپنی زندگی کا اور کم کر چکا، تو کیک کاٹ رہا، خوشیاں منا رہا ہے. اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا گدھا باپ کون ہوگا جو اپنے بچے کے جنم دن پر کیک کاٹ رہا ہے، 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں منا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گدھا کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا.
اتنا برا لگ رہا ہوگا جنہوں نے ہیپی برتھ ڈے اب ہے تو ہے، ہم کیا کریں؟ قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں جانوروں کی، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ قرآن نے مثال دی ہے، ہم کیا کریں؟ الدنیا جیفت المیت، یہ دنیا مری ہوئی لاش ہے، وطالبها کلاب، اور اس دنیا کے پیچھے گھومنے والے، اس دنیا کی دولت میں مگن رہنے والے، اس دنیا کو طلب کرنے والے اور اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں۔ طالبها کلاب، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں، کتے۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ عقل جس کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ جانور گدھا ہے۔ اب گدھے والا کام ہم کر رہے ہیں۔ بہت سے گدھے تو اتنے بڑے پڑے ہیں کہ 85 سال کی عمر میں بھی اپنا برتھ ڈے بنا رہے ہیں، 1-2 سال کے اور رہ گئے مرنے والے، پھر بھی لمبی عمر کی کامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ زبان صحیح کر لے، بولنے لگے، تو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے، عمل بھی ایسے ایسے بتاؤ کہ وہ جنت کے قریب بھی ہوتا جائے، جہنم کے قریب نہ ہو، جنت کے قریب جائے۔ اب حکم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اب حکم ہوتا ہے جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو وضو کرنا سکھلاؤ، نماز پڑھنا سکھلاؤ، اپنے ساتھ اس کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ، اس کو نماز کی عادت ڈلواؤ، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کوئی بات نہیں، سختی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے، لیکن لے کے جانا ہے، عادت ڈلوانا ہے۔ اب 3 سال تک یہ عادت ڈلواؤ، جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اب سختی کرو گے۔ جب وہ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو پیٹ کر مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ۔ 10 سال کے بعد پھر نماز معاف نہیں ہے، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد کی طرف لے جاؤ، اس کو مارو۔ 10 سال کا بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، 40 سال کا باپ نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا تو مر گیا بیچارہ، وہ تو اس دنیا میں نہ رہا۔ یاد رکھو، جو 40 سال کی عمر میں باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا 10 سال کا بیٹا کیسے نماز پڑھے گا؟ یہ اولاد کے ساتھ ہمارا اسلام کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے یا پانی اور پتھر کی طرح ہے؟ ذرا تصور کریں، یہ اولاد کے بارے میں حکم دیا ہے، ہم ایسا کر رہے ہیں۔ 10 سال کے بعد ایک صحابیہ تھی، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا ماں پانی کا برتن لاتی تھی اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی۔ تربیت دیکھیے، پیشاب کیا، ماں نے برتن لیا اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیا پانی۔ جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا، اور اس کا پہلا دن تھا، اپنے پیروں کے بل کھڑے ہو کے چلنے کا، جب پہلا دن تھا بچہ چلا اور بچے کو پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا پیالہ دیکھا، یعنی وہی مٹی کا برتن ہوتا تھا اس زمانے میں، بچے نے پانی کا برتن دیکھا اور اس کو پیشاب لگ رہا ہے۔ بچہ بیٹھتا ہے، پانی کا برتن دونوں ہاتھ سے اٹھاتا ہے، اس برتن میں تھوڑا پانی ہے لیکن اس بچے کو معلوم نہیں ہے، بس وہ بچہ پانی اٹھا رہا ہے، اب وہ پیشاب کر رہا ہے۔ جب پیشاب کرتا ہے تو پانی لے کر وہ اپنی شرمگاہ پہ ڈال رہا ہے، اس کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، استنجا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں پانی کے ایک ایک قطرے کو نکالنا پڑے گا، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی کا برتن لے کر ہم بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو پکڑ کر اس کو دھوئیں گے۔ اس بچے کو یہ کچھ نہیں معلوم، اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ جب بھی میں پیشاب کرتا تھا میری ماں پانی ڈال دیتی تھی۔ اس بچے نے پانی کا پیالہ لیا، پیشاب زمین پر کیا اور پانی لے کر ایسے ہی ڈال رہا ہے جیسے اس کی ماں ڈالتی تھی۔ ماں اپنے بچے کے اس منظر کو دیکھ رہی ہے، ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے۔ جب بچہ پیشاب کر کے پانی ڈال لیتا ہے کہتی ہے فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی، جو سکھانا چاہتی تھی، وہ میں سکھا چکی ہوں، اللہ کی قسم میں اپنے بچے کی تربیت میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ 1 سال کا مشکل سے بچہ، 1.5 سال کا مشکل سے بچہ اور پانی کا پیالہ لے کر پیشاب کرنے جا رہا ہے، اور ماں نے کہا میں نے جو تربیت دی وہ بچے کو تربیت آ گئی ہے، ابھی پیشاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کل اس کو عقل بھی آئے گی۔ ایسی تربیت، مائیں ایسی تربیت دیتی تھی۔ ایک ماں یہ تھی جس نے اپنے بچے کو یہ تربیت دی، ایک ماں وہ تھی جس نے اپنے بچے کو ڈاکو بنا دیا،
سلطان ڈاکو کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا کرمنل گنڈا، پکڑا گیا، مقدمہ چلا اور اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب پھانسی کے تختے پہ لے جایا گیا تو پوچھا گیا سلطان ڈاکو سے، بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سامنے میری ماں کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور میری پھانسی میری ماں کی آنکھوں کے سامنے دی جائے۔ اس کی ماں کو لایا گیا، ماں روتے ہوئے آئی۔ سلطان ڈاکو اپنی ماں سے کہتا، ماں کیوں رو رہی ہو؟ کیوں رو رہی ہو؟ یہ تو ہونا ہی تھا، آج میں پھانسی کے پھندے پر، پھانسی کے تختے پر تمہاری وجہ سے لٹک رہا ہوں، تم مجھے مار رہی ہو۔ پولیس والوں نے اس وقت حیرت سے پوچھا، تمہاری ماں نے کیا کیا؟ وہ تو رو رہی بیچاری۔ کہا نہیں پولیس والوں تمہیں نہیں معلوم، جب میں 5 یا 6 سال کا تھا میری ماں نے مجھے پیسے دیے کہ ایک انڈا خرید کر لاؤ۔ میں انڈا خریدنے گیا، انڈا دے دیا انڈے والے نے، اور پیسے دینا میں بھول گیا، اس نے بھی پیسے نہیں مانگے، اور میں انڈا لے کے چلا آیا۔ میں نے اپنی ماں کو انڈا دیا اور کہا، ماں ہم نے انڈے والے کو پیسے نہیں دیے۔ ماں نے کہا، شاباش بیٹا تم نے بہت اچھا کیا، اب ان پیسوں سے شام کا بھی کھانا بن جائے گا۔ ایک انڈے کی چوری کے بعد پھر میرے حوصلے بڑھ گئے، پھر میں یہیں سے چور بننے لگا، اور چوری میں کامیاب ہوتے ہوتے میں ڈکیت بن گیا، اور ڈاکو اتنا بڑا بنا کہ جب لوگوں سے مال چھیننے لگا اور لوگ مال دینے میں جب کترانے لگے تو ان کی جان لینے لگا۔ کسی کی جان لینا میرے لیے آسان ہو گئی، اور پھر میں پکڑا گیا، اور اس جرم میں مجھے آج پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اگر میری ماں نے 6 سال کی عمر میں جب میں نے پہلے انڈے کی چوری کی اور اس دکاندار کو پیسہ نہیں دیا، اگر میں نے انڈا اپنی ماں کو دیتے وقت اس کے بارے میں بتایا ہوتا کہ یہ چوری کا انڈا ہے، اور اسی وقت ماں نے ایک تھپڑ میرے گال پہ مارا ہوتا یا میری پیٹھ پر مارا ہوتا اور میری انگلی پکڑ کر لے کر یہ پیسے اس دکان والے کو دیے ہوتے یا انڈا واپس کر دیا ہوتا، تو آج میں اتنا بڑا چور اور اتنا بڑا ڈاکو نہیں بنتا۔ اس کی ذمہ دار میری ماں ہے۔ جتنے لوگ آج جو لڑکیوں سے موبائلوں میں باتیں کر رہے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں، یقیناً یہ ان کے ماں باپ کی تربیت کی کمی ہے۔ اگر ان کے باپ نے اور ان کی ماں نے اگر تربیت دی ہوتی تو جن لڑکیوں سے وہ بات کر رہے ہیں وہ ان کو اپنی بہن اور اپنی بیٹی سمجھ رہے ہوتے، اپنی بہن سمجھ رہے ہوتے، آج ان سے اشلیل باتیں نہیں کر رہے ہوتے، آج واٹس ایپ پہ گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، آج موبائل پر گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، آج 1-1 اور 2-2 گھنٹے ان سے باتیں نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ تربیت کی کمی ہے، چاہے باپ کی ہو یا ماں کی ہو۔ ایک تربیت وہ تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام مسجد کے محراب پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے پاس بے موسم پھل آ گئے، موسمی کا موسم نہیں موسمی آئی، گاجر کا موسم نہیں گاجر آئی ہے، میرے بھائیو تربوز کا موسم نہیں تربوز رکھا ہوا ہے، آم کا موسم نہیں لیکن آم رکھا ہوا ہے۔ حضرت زکریا جب مسجد کے محراب میں داخل ہوئے، جب دیکھا کہ مریم کے پاس یہ پھل آ گئے ہیں، اس کا تو موسم ہی نہیں ہے، سیزن ہی نہیں ہے ان پھل کا، پھر یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت زکریا نے سب سے پہلا سوال یہ کیا مریم سے، انا لک ھذا، اے مریم پہلا یہ بتا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ سیب کا موسم نہیں سیب کہاں سے آیا، انار کا موسم نہیں انار کہاں سے آیا، آم کا موسم نہیں آم کہاں سے آیا؟ پڑھیے سورہ مریم، قرآن کہتا ہے انا لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس کا جواب دے۔ اللہ والی تھی، نیک تھی، ارے جس نے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کیا عیسیٰ کو، اور اللہ نے اس کی پاک دامنی کا اعلان کیا، اللہ نے اس کی پاک دامنی کا ثبوت دیا، وہ بدچلن کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن زکریا کلاس لے رہے ہیں، بتا یہ پھل کہاں سے آیا؟ اور مریم کہتی ہیں شک مت کیجئے، ڈاؤٹ مت کیجئے، میرے بارے میں کوئی غلط خیال پیدا مت کیجئے۔ قالت هو من عند اللہ، یہ ساری
सारी नेमतें मुझे अल्लाह की तरफ से मिल रही हैं। ऐ ज़करिया, मुझे पालने पोसने वाले, मेरी परवरिश करने वाले, मुझे अच्छी तरबियत देने वाले, मेरी रगों में आप ही का खून है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कोई लड़के ने लाके नहीं दिया, मेरा किसी लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है, कनेक्शन नहीं है, ये नेमतें मुझे अल्लाह के पास से मिल रही हैं। आप बाप हैं, आप अपनी बेटियों से पूछिए, ये मोबाइल तेरे पास कहाँ से आया? ये तो 12, 13, 15 हज़ार का मोबाइल है, हमने तो तुम्हें लेके नहीं दिया, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? 500, 600 रुपए का रिचार्ज तुम्हारे मोबाइल में 1.5-2 GB तुम्हें रोज मिल रही है, ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया है? हम तो तुम्हें मोबाइल में 2 ही नंबर थे तुम्हारे पास, एक माँ का, एक बाप का या एक भाई का, अभी अभी ये तीसरा नंबर, इस नंबर से जो कॉल आई है ये कहाँ से आई है? ये सारे सवाल आज बाप ने अपनी बेटी से पूछना छोड़ दिया, इसलिए बेटियां भी आवारा गायों की तरह हो चुकी हैं, आवारा जानवरों की तरह हो चुकी हैं। आज हमने तरबियत देना छोड़ दिया है। सुनिए, जब तरबियत नहीं होगी तो यही हाल होगा। आज हमने अपनी बेटियों को, अपनी औलाद को तरबियत नहीं दी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े पीर साहब के नाम से मशहूर हो गए, वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 12 साल की उम्र में काफिले के साथ जा रहे थे। उनकी माँ ने 12 साल की उम्र में उनके कुर्ते के अस्तर में 40 अशरफी सिल दी थी और सिलते वक्त छुपा दिया था और कहा था, बेटा देखो ये 40 अशरफियाँ हैं, लेकिन हालात चाहे कितने खराब हो जाए, बेटे तुम झूठ कभी मत बोलना, तुम झूठ कभी मत बोलना। माँ अपने 12 साल के बच्चे को काफिले के हवाले कर रही है, लेकिन नसीहत ये कर रही है, बेटे हालात कितने भी खराब हो तुम झूठ कभी मत बोलना। माँ जानती है हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन झूठ बोलकर हालात और खराब कर लिए जाएंगे। अगर अपने आप को बचाना है तो सच बोलकर ही बचाया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, जब डाकुओं ने उस काफिले पर हमला किया तो सारा काफिला लूट लिया। डाकुओं का एक आदमी जब अब्दुल कादिर के पास आया, कहने लगा, ए लड़के, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ। बोल क्या है? 40 अशरफी हैं। 40 कहाँ हैं? कहीं तो दिखने नहीं। कहा ये है। अस्तर सिल उधेड़ा, 40 अशरफी मिली। कहा बेटे ये तो छुपी हुई थी, तुम अगर मना कर देते तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, तुमने बता कैसे दी? कहा कि चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि हालात चाहे कितने खराब हो झूठ कभी मत बोलना। इतनी सी बात का उस डाकू पर यह असर हुआ, चीख पड़ा, आए डाकुओ इधर आओ। इस बच्चे ने अपनी माँ की इतनी बात मानी है कि इस हाल में भी वो झूठ नहीं बोला और 40 अशरफियाँ मुझे दे दी। मेरी तो पूरी जिंदगी चोरी में गुजर गई है, लुटेरीपन में गुजर गई है, डकैती में गुजर गई है। ये बच्चा अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर सका, हम अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। हम अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे? हम अपने रब को क्या जवाब देंगे? सारे काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया और उन डाकुओं ने सबने सच्ची तौबा कर ली। ये बच्चा 12 साल का आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से मशहूर हुआ है और बड़े पीर साहब के नाम से जाना जा रहा है। हम अंदाजा लगा रहे हैं मेरे भाइयों, माएँ क्या तरबियत दिया करती थी अपनी औलाद को, और आज हमारी माएँ हमें क्या तरबियत दे रही हैं। आज हमारा 4 साल का बच्चा पैंट की चैन खोलता है, माँ खोलती है, कहती बेटा यहाँ खड़े होके पेशाब कर ले। माँ के सामने वो खड़े होकर पेशाब कर रहा है। और एक वो माँ थी, जब बच्चा पेशाब कर रहा है तो उसके पानी का बर्तन उसकी शर्मगाह पे डाल रही है। तरबियत है, हमें इस्लाम हमारे अंदर कितना दाखिल है, हमने अपनी औलाद को क्या तरबियत दी है, जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। फरमाया मेरे भाइयों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा लेटना, तुम्हारा सोना, तुम्हारा जागना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना सब इस्लामी होना चाहिए। हम अपने समाज पर गौर करें, शादियां होती हैं, क्या ये इस्लामी है? एक एक लड़की की शादी में लड़के वालों की तरफ से 150 आदमी, 200 आदमी, और हमारे इलाके में चले जाओ तो 400 आदमी, 500 आदमी बाराती। और बड़े बड़े शहरों का जायजा लें तो खाने पीने का सिस्टम खड़े होकर, आपके इलाके में होता कि नहीं होता अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, बंबई में, बड़े बड़े शहरों में शादियों में बारात, बफर सिस्टम, खाने का सिस्टम।
اپنے ہاتھ سے نکالو، کھڑے ہو کے کھاؤ۔ اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم، بگاڑ کر لوگ بولنے لگے بفر سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا گدھا سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا سور سسٹم، اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم۔ ابھی جائزہ لو اور کھڑا کر دو اور اوپر سے دیکھنا شروع کر دو کہ کتنے نوجوان لڑکے ہیں کہ ان کے بال اسلامی ہیں۔ تو ابھی آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کی یہاں سے بالکل صاف، یہاں سے بالکل صاف، یہاں سے بالکل صاف، صرف اتنی جگہ پر بال ملیں گے، ایسا لگتا ہے جیسے مدھو مکھی کا چھتا۔ اور اس بال کو نام رکھ دیا ہے فیشن، جبکہ ہماری نظر میں یہ ہے سور کٹ بال۔ یہ بال ادھر سے، یہ کون سا بال ہے؟ اوپر سے آپ سسٹم کو دیکھنا شروع کریں، نظر ڈالیں اور دیکھیں تو اوپر سے نیچے تک آپ ابھی پتا چل جائے گا کہ کتنے لوگوں کی پورا کا پورا شریر اسلام کی تعلیمات سے بھرا پڑا۔ حضرت عمر رات کی تاریکی میں اندر باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون بھوکا ہے کون سو رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک گھر سے کسی عورت کی چیخنے کی آواز آتی ہے۔ وہ عورت بلند آواز سے چیختے ہوئے نام لے رہی ہے کہ میرا شوہر میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا ہے اور ابھی تک میری دوسری شادی نہیں ہوئی ہے، نہ میں نے کی ہے۔ اب تو جوانی مجھے اتنی تنگ کر رہی ہے کہ آج کی رات اگر نضر ابن حارث ہوتا، آج کی رات اگر نضر ابن حارث ہوتا تو آج میں نضر ابن حارث کو پکڑ کر آج اپنے چارپائی پر، اپنے بستر پر لے آتی اور آج چارپائی کے پائے ٹوٹ جاتے، یعنی آج میں اس سے ہم بستر ہو جاتی، اس سے مل لیتی۔ حضرت عمر فاروق نے اس عورت کے گنگنانے کی آواز اپنے کانوں میں سنی تو آپ نے مکان نمبر نوٹ کر لیا اور چلے گئے۔ صبح ہو کر کسی آدمی کے ذریعے اس عورت کو بلوایا اور اس عورت سے پوچھا کیا بات ہے، تمہارا ہسبینڈ کہاں ہے؟ کہ میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ تم نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ کیا مناسب کوئی لڑکا نہیں ملا؟ تو یہ بتاؤ کہ تم رات میں یہ اشعار کیوں پڑھ رہی تھی؟ اس نے کہا نہیں، میں تو ایسا نہیں پڑھ رہی تھی۔ عمر فاروق نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، تم سب کو جھٹلا سکتی ہو، مجھے نہیں، صحیح بتا دو کہ یہ کوڑا نکالا اور کہا بتاؤ، تو کہنے لگی ہاں میں نے نضر ابن حارث کا نام لیا ہے۔ کہا نضر ابن حارث کون ہے؟ کہا فلاں فلاں محلے میں رہتا ہے۔ کیا وہ بھی تمہیں جانتا ہے؟ جواب دیا نہیں۔ کہا پھر تم اس کو کیسے جانتی ہو؟ کہنے لگی وہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، بڑا ہینڈسم لگتا ہے اور میرا دل اس کے اوپر آیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب اس نے تمہیں نہیں دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نضر ابن حارث کو بلایا حضرت عمر نے اور پوچھا کہ آخر تمہاری خوبصورتی کی وجہ کیا ہے؟ آخر تمہارے اوپر مدینے کی عورتیں کیوں مرتی ہیں؟ کیوں کوئی عورت تمہاری اوپر فریفتہ ہوتی ہے؟ جب نضر ابن حارث آئے تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا نضر ابن حارث کی خوبصورتی کا راز کیا تھا؟ ان کے آگے کے بال یہاں ہوتا نا، یہاں سے ڈال کے یہاں بڑے ہو رہے ہیں۔ بڑے کا مطلب یہ ہوتا نا، یہ تو یہاں کے بال اس کے بڑے تھے نضر ابن حارث کے۔ حضرت عمر نے کہا او تو یہ وجہ ہے، یہ تمہارے آگے کے یہ زلف، یہ آگے کے بال، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے مدینے کی عورتیں تمہارے اوپر مرتی ہیں۔
ایک آدمی کے اندر یہ بس اتنی کمی تھی، یہاں تو ایک دو بچے ہوں گے، سوچو تو صحیح. وہاں ایک آدمی ایسا ملا، حضرت عمر نے کہا باربر کو بلاؤ، نائی کو بلاؤ. کہا کہ امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا تمہارے بال کاٹے جائیں گے، ٹکلا کیا جائے گا تمہارے. کہا امیر المومنین میرا کیا قصور ہے؟ اگر عورت مجھ پہ مر رہی ہے تو وہ مر رہی، ہم نے تھوڑی اس سے کچھ کہا، ہم تو جانتے بھی نہیں اس کو. کہا وجہ یہ نہیں ہے، اس کی سزا تمہیں نہیں دے رہا ہوں، سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ تمہارے آگے کے یہ بال اگر اتنے بڑے ہوئے نہ ہوتے تو وہ عورت تمہارے اوپر نہ مرتی، اس خوبصورتی کی وجہ سے مر رہی ہے. لاؤ ادھر. ٹکلا کر دیا، پورے ہو گئے گنجا، لگ رہا ہے جیسے عمرہ کر لیا. کہا امیر المومنین آپ کر رہے ہیں فیصلہ تو مان رہا ہوں، لیکن میرا دل نہیں ہو رہا ٹکلا کرانے کا. کہا تمہارے دل سے کیا مطلب؟ اب پورا ٹکلا کر دیا. اب ٹکلا کرنے کے بعد پھر حضرت عمر نے ایک کام اور کیا. کیا کیا؟ ایک سفید رنگ کا امامہ پگڑی ان کے سر پہ باندھ دی تاکہ ٹکلا نہ دکھائی دے. لوگ ٹکلے کا مذاق اڑاتے ہیں، اب تو بہت بڑے بڑے لوگ ٹکلے ہیں. ٹکلا ہونا کوئی بری چیز تو نہیں ہے، قدرتی چیز ہے. ہو گیا تو کوئی کیا کرے. اب بڑے بڑے لوگوں کو میں نے ٹکلا کہہ دیا، یہ یوٹیوب والوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. ہم نے کسی کا نام نہیں لیا، یہ فوٹو بھی بنا دیں گے، تصویر بھی بنا دیں گے، اور لکھ بھی دیں گے کہ مولانا جرجیس نے ان کو ٹکلا کہا. یہ ان کا حرامی پنا ہے، اور اس حرامی پنے سے یہ یوٹیوب چینل والے باز نہیں آ رہے ہیں. اب تو جلسہ کمیٹی والوں ہی سے کہنا پڑے گا کہ آپ کے ہاں یوٹیوب چینل والے آئیں گے اور یہ آئیں گے تو اب ہم نہیں آئیں گے. یہ ہمیں اب قدم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. انہوں نے بنگال کی اتنی تقریریں ڈال دی، میری ممتا کا جو پرچار میں نے کیا تھا، اتنی تقریر ڈال دی کہ یو پی میں میرے اوپر پرچار پہ روک لگ گئی. یہاں تک کہ پورے پرچار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو پی میں میری کوئی تقریر نہیں ہوئی. یہ ان کے حرامی پنے سے، ان یوٹیوب چینلوں کی وجہ سے. غور کیجئے، دیکھ لیا. اب کسی کا بھی میں نے پرچار نہیں کیا یو پی میں، سب سے الگ. کیوں؟ اوپر سے آرڈر تھا کہ آپ نہیں بول، تقریر نہیں کر سکتے ہو، جلسہ نہیں کر سکتے. یہ حالت. لیکن خوش ہو جاؤ، تمہاری پیٹ کی جہنم بھر گئی ہے. تمہیں 1000 2000 10,000 روپیہ تمہارے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے، تم خوش ہو جاؤ. لیکن تم نے کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے یو پی والوں کا، یہ تمہیں نہیں معلوم. تو میرے بھائیو، جب ان کو پگڑی باندھی تو وہ اب اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے پہلے سے. الٹا ہو گیا. حضرت عمر کا داؤں الٹا ہو گیا. انہوں نے بال اس لیے کاٹے تھے کہ اس کی خوبصورتی مٹ جائے، لیکن بال کاٹنے کے بعد جب پگڑی باندھی اس کو تو وہ اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے. ابھی تو مدینے کی ایک عورت ان کے اوپر مر رہی تھی، اب 10 مرنے لگے. جہاں جا رہے ہیں اتنا خوبصورت یہ جا رہا. حضرت عمر کو پتا چلا کہ اس آدمی کے اوپر تو اور عورتیں دیوانی ہو گئی، مدینے کی لڑکیاں دیوانی ہو رہی ہیں. تو حضرت عمر نے اس کو دوبارہ بلایا. کہا نضر ابن حارث، تمہاری خوبصورتی نے اور اس امامے نے مدینے کی لڑکیوں کو، مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے. مدینے کی عورتیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، لہذا تمہیں اب مدینے سے نکالا جا رہا ہے اور یہودیوں کی یا عیسائیوں کی بستی میں بھیجا جائے گا. وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو، وہاں جا کر دین کی دعوت دو. چونکہ تم مسلمان ہو اس لیے عیسائی اور یہودی عورتیں تمہارے اوپر مریں گی نہیں، اور تمہاری دعوت اگر کام آ گئی تو وہ اسلام بھی لیتے آئیں گے وہاں کے لوگ. اب تمہیں مدینے میں نہیں رکھنا پڑے گا. ایک آدمی کی خوبصورتی جو عورتوں کو دیوانہ بنا رہی تھی، آدمی ہی کو نکال دیا حضرت عمر فاروق نے. ہم تو عورتوں کو جلسے سے نہیں روک پا رہے ہیں، آدمیوں کو کیا روکیں گے، مردوں کو کیا روکیں گے. بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ شادی ہو گئی تمہاری؟ اب بتاؤ یہ کہاں جائے گا بیچارہ، اس کی تو بیوی بھی نہیں، جائے گا کہاں؟ عجیب عجیب لوگ اٹھتے ہیں جلسے سے، بچے اٹھتے ہیں ان کی بیوی نہیں.
80-90 سال کے بڈھے اٹھتے بیچارے چاچا وہ چاچی کے لائق نہیں رہے. عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, نئے نئے نمونے, اور اٹھ کے جا رہے ہیں. ارے جب جانا ہی تھا تو آئے کیوں تھے بھائی؟ اب یہ دیکھو, ابھی بولے نہیں, یہ اٹھ کے جا رہا ہے. کیا کہو گے آپ؟ سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس, ہم اس لیے آج پیچھے ہیں. سسٹم آج ہم بھول گئے. اللہ کے رسول نے سسٹم پر زور دیا تھا سب سے زیادہ. سسٹم مضبوط تھا, ہمارے پاس سسٹم مضبوط نہیں. عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی اللہ کے رسول نے, تو سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ عورتوں کا راستہ الگ تھا, مردوں کا راستہ الگ تھا. سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ کوئی بھی عورت خوشبو لگا کر, چوڑیاں پہن کر, پازیب پہن کر مسجد میں نہیں آ سکتی تھی. سسٹم کو مضبوط بنائیے میرے بھائی, سسٹم کو. ہمارے ہاں سسٹم مضبوط نہیں ہے. ہم اپنی ماں بہنوں پر ذرا نظر ڈالیں, کیا کر رہی ہیں؟ کیا ان کے اندر وہ شرم اور حیا باقی رہ گئی ہے جو اسلام کا ایک حصہ تھی؟ ہمارا قرآن نبی کی عورتوں, نبی کی بیویوں کو بھی حکم دے رہا ہے. اللہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. اے نبی کی بیویوں, غور کرو, اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی عورتوں, اے نبی کی بیویوں, لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم معمولی عورت نہیں ہو, تم معمولی لیڈی نہیں ہو. اے نبی کی بیویوں, اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو تم معمولی عورت نہیں ہو. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اے نبی کی بیویوں, جب تمہارے گھر میں کوئی سوال کرنے والا آئے, تمہارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے, تم سے گفتگو کرے, تم سے بات چیت کرے, فلا تخضعن بالقول, تو تمہاری قول میں, تمہاری بات چیت کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے, تمہارے لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے, مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. یہ قرآن عورتوں کو حکم دے رہا ہے. اے عورتوں, جب تم کسی سے گفتگو کرو, کسی سے بات کرو, تو تمہارے لہجے میں, تمہاری گفتگو میں نرمی نہیں ہونی چاہیے, مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہم کسی سے بات کریں, کسی عورت سے, اب وہ دیکھ رہی مولانا جرجیس, جی ہاں, مہین آواز سے بات کرے, شرما شرما کے بات کرے, یہ نہیں ہونا چاہیے. جی دروازہ کھٹکھٹایا, اندر آپ نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, باپ نہیں ہے, کسی لیڈی کی آواز آئی, اندر سے آواز آئی, جی کون؟ یہ آواز ہونی چاہیے. جی کون؟ جی مولانا جرجیس. اچھا ٹھیک ہے, ہاں بتائیے کیسے آئے ہو؟ وہ آپ کے بھائی سے ملنا ہے. کہاں ہے؟ دیکھیے بھائی تو ابھی گھر پہ ہے نہیں ہے, بعد میں 2 گھنٹے کے بعد, 4 گھنٹے کے بعد آئیے گا, تب پتہ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, بس یہ آواز ہونی چاہیے, بدتمیزی نہیں. لیکن نہیں ابھی گھر پہ کوئی نہیں ہے, نہ ابو ہیں نہ بھائی ہیں, کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے بعد میں آئیے گا, 2 گھنٹے بعد پوچھ لیجئے گا, ٹھیک ہے شام کو آئیے گا, پتہ لگا لیجئے گا. یہ ہونا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے, دروازہ کھٹکھٹایا, بیل بجائی, پہلے دروازہ کھولا, جی وہ آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ جی وہ تو نہیں ہیں. آپ کہاں سے آئے؟ دیکھیے بات چیت بڑھ رہی ہے. آپ کہاں سے آئے؟ کشن گنج سے. اور اتنی دور سے, آئیے پانی پی لیجئے. جب تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے تو تم کسی کو پانی پلانے کے لیے بھی اندر نہیں بلا سکتی. اس میں بدتمیزی نہیں مانی جائے گی. آپ کے گھر میں سب لیڈیز ہی ہیں, کوئی جینٹس نہیں ہے, تو آپ دروازہ مت کھولیے. کون؟ کہاں سے آئے ہو؟ ٹھیک ہے ابھی بھائی نہیں ہے, ابھی ابو نہیں ہے, ٹھیک ہے بعد میں آئیے گا, شام کو آئیے گا, تب معلوم کر لیجئے گا. یہ اب کھول کے کہا ایکسکیوز می, آئیے پانی پی لیجئے.
جب اس طریقے سے تم کہہ کر اس کو آج اپنے گھر میں بلا لو گی، آج تو تمہارے بھائی سے ملنے آیا، 2 گھنٹے کے بعد تم سے ملنے آئے گا۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تمہاری قول میں، تمہاری بات چیت میں نرمی نہیں، مٹھاس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم نرمی سے اور میٹھے پن سے بات کرو گی فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو جو بیمار دل والا ہے، جس کا دل کمزور ہے، فوراً کسی لڑکی کی ہلکی سی آواز سن کر پگھل جاتا ہے، اس کی طرف جھکنے لگتا ہے، اس کو اللہ کے نبی، اس کو قرآن نے کیا کہا؟ مرض۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، جس کے دل میں بیماری ہوگی عشق کی، محبت کی، وہ تمہارے بارے میں طرح طرح کے خیالات اپنے دماغ میں رکھنے لگے گا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، وہ اپنے دل میں تمہارے بارے میں نئے نئے خیالات، نئے نئے تصورات اپنے دل میں رکھنے لگے گا، اس لیے مٹھاس نہیں ہونی چاہیے تمہاری آواز میں۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اور عورتوں کو حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ ہائے محمد کے ماننے والوں، آئے مسلمانوں، جب تم کسی گھر میں جاؤ اور گھر میں کوئی مرد نہ ہو اور عورتیں ہی عورتیں ہوں اور تمہیں وہاں کوئی چیز لینا ہو، اس گھر سے کوئی چیز حاصل کرنا ہو، اس گھر سے کوئی چیز تمہیں لینا ہو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر کوئی سامان تمہیں چاہیے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو پردے کی اوٹ سے مانگو، دیوار کے پیچھے سے مانگو، دروازے کے اندر سے مانگو، یعنی عورتیں دروازہ نہ کھولیں، سامان لے کے آئیں، اتنا ہی گیٹ کھولیں اور سامان دے دیں۔ سامان دیتے ہوئے، پلیٹ دیتے ہوئے، برتن دیتے ہوئے یا کوئی بھی چیز دیتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں ساکس، اپنے ہاتھوں میں گلیوز پہن لیں تاکہ تمہارے ہاتھ کی کلائیاں، تمہارے ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی غیر مرد کو نظر نہ آئیں۔ ایسے پردے کی اوٹ سے ان سے سوال کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، پردے کی اوٹ سے ان سے مانگو، اور ان کو بھی چاہیے جو سامان دیں گے وہ پردے کے پیچھے سے تمہیں دیں، یعنی سامنے نہ آئیں۔ یہ قرآن کہہ رہا، قرآن جلسوں میں بھی سامنے آ رہی ہو تو کیا حال ہوگا، دکانوں پہ گھوم رہی ہو اور ہم جلسے کرا رہے ہیں، صاحب سسٹم ہمارا مضبوط ہے، ہم نے رسم بنا لی ہے، عملی اقدام نہیں کیا ہے۔ فرمایا میرے بھائیو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ اسلام کے بارے میں چند نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اسلام کے تعلق سے چند نصیحتیں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اسلام کا پورا اسلام ہم اپنے اندر داخل کریں گے، پانی اور رنگ کی طرح، پانی اور پتھر کی طرح نہیں کہ جب چاہو پتھر کو نکال کے پھینک دو۔ اور اب چونکہ میرا کل کا پروگرام لمبا ہے اور مجھے ابھی نکلنا بھی ہے، آپ سے چلتے وقت، رخصت ہوتے وقت ایک گزارش آپ سے کر دیتا ہوں کہ جس ادارے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے اس ادارے کو بھی آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ 2 سال کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے بعد یہ اب ادارے کھلے ہیں، ابھی ان کو سنبھلنے میں ٹائم لگے گا، ابھی ان کو اپنی سپیڈ میں آنے میں ٹائم لگے گا، ادھر حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے ملک میں بے روزگاری سب کچھ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو بے روزگاری کی فکر نہیں ہے، پیٹرول 100 نہیں 500 ہو جائے یہ گوارا ہے، لیکن ہندو اور مسلمان یہ ہوتا رہے اور ہم مسلمانوں کو اپنے پیروں سے کچلتے رہیں، بس اسی کو سب سے بڑی ترقی سمجھا جا رہا ہے۔ ایسے موقعوں پر ایک طرف ہمارے مدرسوں کو تباہ کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، ایسے موقع پر ہمیں اپنے مدرسوں کو بچانا ہے، ہمیں اسلام کو بچانا ہے، ہمیں محمد رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ 2:04 5 منٹ ہو رہے ہیں، میں 2:15 بجے تک 2:15 تک اس اسٹیج پر 10 منٹ بیٹھوں گا آپ کا، اور میں یہ دیکھوں گا کہ اسلام کے تعلق سے جو تقریر میں نے کی ہے، اسلام کی کتنی محبت آپ کے دلوں میں ہے۔ آج اس کا ایک
اندازہ لگانا ہے، ایک محبت ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہے آپ کو اس دینی ادارے سے۔ اسلام ہمارے اندر پانی اور رنگ کی طرح ہے یا پانی اور پتھر کی طرح ہے؟ لے کے آئیے، میرے ہاتھ میں آپ کیا دینا چاہتے ہیں، مجھے ذرا دیکھنا ہے کہ 10 منٹ میں آپ ہمارے ساتھ کیا تعاون کرتے